اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 15 نمبر آیت سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ اور کچھ بہن بھائیوں نے یہ کمنٹ کیا کہ قاری صاحب کبھی کبھار آپ دن اور ڈیٹ یعنی تاریخ بھی بتا دیا کریں۔ تو دیکھیں آج ہے اتوار کا دن اور سپتمبر 28 سپتمبر کی 28 تاریخ ہے، 28 ڈیٹ ہے سپتمبر کی، اور اتوار کا دن ہے جو آج یہ ہم سبق سورۃ الاحقاف کا ریکارڈ کر رہے ہیں آیت نمبر 15 سے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ دو واو ہیں، واو زبر وا، دوسری واو کو صاد کے ساتھ ملایا، واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی، وَوَصَّي صاد کو سخت کیا، وَوَصَّي نون لام زبر نل، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدی یعنی ماں باپ دونوں کو کہتے ہیں والدین، تو بِوَالِدَيْهِ احسانا، حمزہ کو حا کے ساتھ ملا ہے، حمزہ حاضر، سین کھڑا زبر سا، نون دو زبر نن، احسانن جب رکے تو ہا نکالیں گلے سے، احسانا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے یعنی حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرنے کا، فرما برداری کرنے کا۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملت لام تا زبلت، ہا نکالیں گلے سے، حملته امه کرہا و، کاف را پیش کر، ہا واو دو زبر ہاؤں، واو زبر و ہاؤں، کرہا و، وضعته کرہا، کرہن ہا دو زبر ہن جب رکے تو کرہا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا جو ہے حکم دیا، پھر اس کے ساتھ جو ماں ہے والدہ خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، حملتہ امہ، اس کو جو بچہ جنا گیا انسان، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے سختی کی حالت میں، یعنی حمل ہوتا ہے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو سختی کی حالت میں اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا تکلیف میں، سختی تکلیف میں اٹھایا کئی مہینے اور اس کو جنا تکلیف میں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، وحمله وفصاله، فازر فی صاد کھڑا زبر صا، وفصال لام پیش لو، وفصالو ہا الٹا پیش ہو، وفصالہ
ثلاثون، یہ سا ہے اور یہ سا دونوں پر زبان نکالیں گے، لام کو اوپر کھینچیں گے، ثلاثون شہرا، شہرن را دو زبر رن جب رکے تو شہرا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا یہ ہے 30 مہینے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو حمل تھا وہ اور جو دودھ پلانا دونوں کو کاؤنٹ کریں، شمار کریں تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں، یعنی تکلیف کے کہ حمل تھا، ماں نے اٹھایا بچے کو، وہ تکلیف، پھر اس کو جننا، پھر اس کو دودھ پلانا، جب بچے کا دودھ چھڑائے تب جا کے ماں کو کچھ فرحت ہوتی ہے، تو یہ 30 مہینوں کی تکلیف ہے ماں پر۔ تو حملہ فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ اس کا حمل جو ہے بچے کو اٹھانا، اس کی تعداد ہم دیکھیں کتنی ہے اور دودھ پلانے کی کتنی ہے۔ تو پہلے حمل کو دیکھیں گے کہ حمل جلدی میں جلدی اگر ہو تو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ویسے تو 8-9 مہینے، لیکن اگر پہلے پیدا ہو جاتا ہے کمزور کسی وجہ سے تو وہ ہوتے 6 مہینے، تو 6 مہینے حمل کے، باقی بچے 30 مہینے ہوتے ہیں، 2.5 سال نا، تو باقی بچے 6 مہینے اس میں چلے گئے، حمل اٹھانے میں بچہ پیدا ہو گیا کم سے کم مدت ہے، اور اس کا دودھ پلانا ہوگا پھر 2 سال 24 مہینے 24 months، یعنی 2 سال۔ تو یہ جو حمل ہے اور 24 مہینے دودھ پلانا ہے یہ ہوتا ہے 30 شہرا، 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ اور اسی بنا پر ماں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو 2 سال جو ہے کم سے کم دودھ پلائے، جو کہ اس کے لیے حق ہے اس بچے کا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال حتى اذا بلغ اشدہ، اشد دال کو سخت کیا، اشدہ ہا الٹا پیش ہو، اشدہ وبلغ 40 بعین عین پر زیر بعین سنة قال، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور پہنچا 40 سالوں کو، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوانی کو پہنچا، پھر 40 سال کا ہو چکا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربی اوزعنی، او زاعین زیر زیع، اوزع نون یا مد زیر نی، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا کو سخت کیا، علی وعلی والدی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ پھر وہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے نعمت کی مجھ پر، اور اس نعمت کا جو تو نے نعمت کی میرے والدین پر، وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذریتی، را اور یا کو سخت کریں، ذال پر زبان نکالیں، ذریتی، انی تبت الیک وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور یہ کہ میں عمل کروں، یعنی توفیق دے اس بات کی کہ میں عمل کروں نیک کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور فرما بردار بنا میرے لیے میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت پوری ہوئی۔ آیت نمبر 15 آگے چلتے ہیں، آگے صرف ہم نے تلاوت سیکھنی ہے آج۔ یہ تو ایک مضمون تھا والدین کا، اس کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 16 اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز، جیم کو اوپر کھینچیں، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ وعد الصدق الذي وعد الصدق الذي صد دال کو صاد کے ساتھ ملایا، صاد کو دال کے ساتھ، صاد دال زیر صد۔ وعد الصدق الذي قاف کو لام کے ساتھ الذي كانوا يوعدون۔ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ آیت نمبر 16 مکمل ہوئی۔ آگے ہے آیت نمبر 17، اور اسی کے ساتھ آپ سے ایک طرح سے مشورہ لینا ہے کہ دیکھیں الحمدللہ پارہ نمبر 26 ہے، اور 3 سے 4 مہینوں میں انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے، تو جیسا ابھی میں نے پچھلی آیت میں آپ کو ترجمہ پڑھایا ہے، تو کیا اسی طریقے سے ہی ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں سورۃ البقرہ سے جب قرآن مجید مکمل ہو جائے ہمارا؟ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے یا کوئی اور طریقہ ہو جس سے آپ کو بھی قرآن مجید کے جو نیچے الفاظ ہوں ان کا ترجمہ نظر آ رہا ہو؟ کسی اور قرآن پاک کو ہم یعنی پڑھیں جس میں ترجمہ بھی لکھا ہو، لیکن میرا خیال ہے صرف الفاظ ہوں اور ان سے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ میں آپ کو سکھاؤں جو آپ کو ترجمہ وہاں لکھا نظر نہ آ رہا ہو، تاکہ آپ کو اورل یاد ہو جائے۔ آپ اپنا مشورہ میرے واٹس ایپ نمبر پر اور ویسے کمنٹس میں دے سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ آپ کو پسند آئے گا ترجمہ قرآن اور تفسیر کا، ٹھیک ہے؟